السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش ہیں؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میں نے کہا آج آپ سے گپ شپ لگا لیتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ آج سب کو بہت بہت مبارکیں ہوں جناب کہ نون لیگ نے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ ویسے پہلے دو بھائی تھے، ایک بھائی وزیر اعلیٰ اور ایک وزیر اعظم، اور اب جناب اللہ کے فضل سے باپ اور بیٹے میں ریکارڈ قائم ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ بیٹا باپ کا تو بن گیا نا، بیٹی اور باپ کا بھی بنے گا۔ دیکھ لینا، سمجھ گئے ہو میری گل؟ اچھا جی، آج رانا ثناءاللہ کا بیان آیا ہے کہ شیدہ ٹلی دی میں ٹلی کھڑکا تے دیاں، لیکن میں جڑا نا حالے لحاظ کر رہے ہیں۔ نا ہمیں لوگ میسج کر رہے ہیں، فون کر رہے ہیں کہ ان کو یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ کریں۔ وہ جو کہتے ہیں نا عیب کے مار کے دیکھ، اب ہن مینوں مارو جی، ہن مارو، پھر مار دینے، ہن مارو، وہ نہیں کامیاب ہوتے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور نہ آپ ہوں گے۔ اب عمران خان نے آج کہا ہے کہ میں مئی کے آخری ہفتے میں کال دوں گا۔ کال وہ کل دے سکتا ہے، پرسوں دے سکتا ہے، کبھی بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ جب سارا کچھ قریب آ جائے گا پھر دیں گے کال۔ شیخ رشید کا رنگ روڈ میں نام آیا ہے، اس نے کروڑوں کمائے ہیں، اور آج بڑی دھمکی بھی دے رہا تھا کہ وہ میری کتاب بکی ہے، میں نے 2 کروڑ روپے تو کتاب سے کمایا ہے۔ کیڑی کتاب تیری بکی ہے بھائی؟ ذرا حساب لگاؤ جی ایف بی آر والو۔ کہتا ہے 2 کروڑ تو ابھی میرے پاس آئے ہیں، میری جو کتاب بکی ہے۔ اور بھائی کتابیں ایسے تو نہیں بکتی، 4 کتابیں میں نے بھی لکھی ہیں، اس میں تو کوئی کروڑوں نہیں آئے۔ بات یہ ہے کہ وہ اس نے آج پھر دھمکیاں دی ہیں الٹا حکومت کو کہ یہ ہم مئی میں گرا دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور نون لیگ والے کیا آپ ان کا تماشا دیکھتے رہیں گے یا عوام کو پھر ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے؟ لہٰذا ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کا صحیح علاج کریں، ان کا علاج کریں۔ ان کو جناب آپ کیوں موقع دے رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ جائیں تو پھر آپ کہیں جی کہ ہاں ہون جی نے دی گرفتاریاں کرو، جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں، فساد فی الارض۔ رمضان میں بھی یہ باز نہیں آئے، یہ مسجد نبوی میں باز نہیں آئے، آپ ان سے کوئی خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ جو شیخ رشید کے خلاف کیس بنتے ہیں وہ نکالو، اس کے تو کتنے ریلوے سے نکل آئیں گے۔ نہ شیخ رشید کوئی کاروبار کرتا ہے، نہ عمران خان کرتا ہے، نہ شیخ رشید کی کوئی فیملی ہے، نہ عمران خان کی کوئی فیملی ہے۔ ان کے خرچے دوسرے لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ ایک عوان صاحب ہے نا جس کا یہ 34 لاکھ روپیہ تو جاپان سے لے کے آ گیا تھا نواز شریف کے ہوتے ہوئے۔ لوگ جو عزت احترام نواز شریف کی وجہ سے کرتے ہیں تو یہ اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف کارروائیاں کریں۔ ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائیاں آپ نے شروع نہیں کی، اور یہ ہے کہ یہ آپ کے خلاف باہر نکلنے کو دوبارہ پر تول رہے ہیں، دوبارہ پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو کیسے گرایا جائے۔ ٹھیک ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے ویسے کہ 15 دن پہلے تک فوج بہت اچھا کام کر رہی تھی، عدلیہ بہت اچھا کام کر رہی تھی، اور مہنگائی نہیں تھی، اور ملک میں امن و امان تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اور اب 1 مہینے کے بعد فوج بھی بری ہو گئی، عدلیہ بھی بری ہو گئی، ملک میں افراتفری بھی ہو گئی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پکڑو۔ آج پھر فواد چودھری نے بیان دیا ہے کہ جناب یہ گھروں میں لڑائیاں ہوں گی اور
یہ دنگے فساد ہوں گے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دنگے فساد ہوں، اور اس کی ابھی بھی یہ حمایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے جی اگر ایسے ان کی شکلیں ہیں، یہ آج شیخ رشید نے کہا ہے کہ جو 5 یہ شکلیں ہیں نا، یہ ایسی ہیں جن کو مدینہ مکہ جہاں بھی نظر آ جاتی ہیں وہ لوگ احتجاج کریں گے۔ اس کی اتنی جرت شید ٹلی کی، اس کے اوپر صرف ایک کیس بنائیں، یہ وعدہ معاف گواہ نہ بن کے آ جائے تو پھر کہنا سب کا وعدہ معاف گواہ بنے گا۔ عمران کے ایسے کچے چٹھے نکالے گا، ایک ہے کہ جی میں تے عوامی لیگ دا۔ یہ بہت خطرناک بندے ہیں، آپ جتنا ان کو رعایت کر رہے ہیں نا، یہ اتنا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کمزور ہیں جی، یہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ اس لیے آپ ان کے اوپر آئینی ہاتھ ڈالیں، زور زبردستی والا ڈالیں، اور آپ آئے ہیں چند مہینوں کے لیے، ویسے بھی آپ ان کا اگر احتساب نہیں کر سکیں گے کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے اور ادھر ہم نہیں ہے، بھئی جو کرپشن ہوئی ہے وہ نکالو، چاہے وہ پنکی پیرنی نے کی ہے، فرح گوگی نے کی ہے۔ ابھی تک فرح گوگی کے بارے میں آپ نے کیا آرڈر کیا ہے؟ کوئی کیا ہے آرڈر کہ جی وہ شامل تفتیش اس کو کرنا ہے، اور وہ جو ریڈ وارنٹ جاری کر کے تو اس کو انٹرپول کے ذریعے اس کی گرفتاری کا آرڈر کیا جائے؟ کوئی آرڈر تو کرو نا۔ اور اپنا یہ کیا کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر کیسے کیس بنا تھا رانا ثناءاللہ صاحب؟ ہفتے بعد انہوں نے آپ کو گھر سے نکلتے ہوئے پکڑ لیا اور آپ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دی، ٹھیک ہے؟ اور تب آپ نے کہا بھی تھا کہ یہ ہیروئن بنی گالا سے آئی ہے، تو اب اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی تحقیق ہو، اپنے کیس بھی ختم کراؤ، اس کی تحقیق بھی کراؤ، اور نواز شریف صاحب کو بھی انہی دنوں میں واپس لاؤ۔ یہ ہمارا قانونی ٹی وی کا مطالبہ ہے، انہی دنوں میں لاؤ، وہ آئیں، عدالت میں ان کی سماعت شروع ہو۔ 12 مئی کو مریم نواز صاحبہ کا کیس لگا ہوا ہے، وہ بھی اپنا کیس ساتھ لگوائیں، اور اللہ کے فضل سے وہ بری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کوئی کیس نہیں ہے مریم نواز کا، سارا کیس میں نے پڑھا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب سیاسی طور پہ بنایا گیا ہے۔ اور آپ کو ارشد ملک نے سب جاتے جاتے مرتے مرتے بتا بھی دیا تھا کہ یہ میرے اوپر کس طرح دباؤ تھا۔ اسی ثاقب ناصور کا ایسی سازش بنی گئی تھی۔ آپ سازشیں نہ کریں لیکن حقیقتیں تو بتائیں، حقیقت تو لوگوں کو بتائیں نا۔ ایک چیز سامنے آ رہی ہے لوگوں کو، بالکل۔ یہ جو ثاقب ناصور ملا ہے عمران خان کو اس کے گھر میں جا کے، تو کتنی بڑی سازش باہر آئی ہے، لوگوں نے کتنی لان تان کی ہے۔ ابھی جو آج بلیک ڈے منایا گیا ہے، وہ لبرٹی چوک پہ جلسہ تھا، وہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ سر جی بلیک ڈے کا آپ کو کوئی اثر لگ رہا ہے؟ ایسے اعلان کیا تھا، انہوں نے کوئی منایا نہیں ہے۔ بھائی خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، یہ ایسے نہیں چلے گا، ڈھیلے ڈھالے طریقے سے نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر عمل کرو، اور عمران خان کی گرفتاری لازمی کرو، اس کے اناؤنسمنٹ سے پہلے کرو۔ یہ زہریلا سانپ ہے، اس وقت زخمی ہوا ہے، یہ سب کو کاٹے گا، پوری قوم کو کاٹے گا۔ یہ شیخ رشید وغیرہ، یہ سارے ایک کے اوپر ہاتھ ڈالو گے نا، ایک کے اوپر بھی، یہ سارے آپ کو آ کے بتا دیں گے۔ ورنہ یہ چاہتے ہیں اس ملک میں سول نافرمانی ہو، سول وار ہو، اور اس ملک کو وہ یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر پاکستانی درد دل رکھنے والا پریشان ہے کہ یار اب آگے کیا ہوگا ان کے، کیونکہ وہ آرام سے نہیں بیٹھ رہے، وہ خاموش ہو گئے ہیں کافی لوگ ان کے۔ لیکن جب آپ ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے، جیسے انہوں نے آپ کے اوپر ڈالے ہیں، اس کا 50% بھی ڈالیں گے، تو یہ خود ہی دم دبا کے سارے بھاگ جائیں گے، اور سارے آپ کو لکھ کے دے دیں گے کہ سر اسی تے نال نہیں سا۔
ये उसी तरह मुकरेंगे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम का वो बहुत करीबी जो थे पतरस, वो मुकरा था ना, उन्होंने कहा जी सुबह की अजान से पहले तू मेरा 3 दफ़ा इनकार करेगा, और उसने इनकार किया। वो बड़ा करीबी था। ज़रा पकड़ो मुराद सईद को, पकड़ो। तोते तोते में जैसे जान होती है। आप कोई कर ही नहीं रहे, ये अभी इसको भी लंबा कर लेंगे जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है। इनके तो कसम खुदा की इतने सबूत हैं आपके पास कि एक को पकड़ लेना सिरा, वो सारा आपको ख़त्म हो जाएगा। बनी गाला की तलाशी अभी रहती है। बतौर वज़ीर दाखिला आर्डर करो, वहाँ इलीगल चीज़ें हैं। अभी इमरान ने कल खुद ही मुल्तान में कह दिया है कि जनाब ये मेरे ख़िलाफ़ वीडियो लाना चाहते हैं, मेरे ख़िलाफ़ किताबें लिखवाना चाह रहे हैं। और भाई तेरे ख़िलाफ़ लाने की ज़रूरत क्या है, तो वो तो आ चुकी हैं पहले ही मार्केट में। हमने कोई सीता वाइट की बात करनी है या कोई हमने पीरनी की इद्दत और मुद्दत की बात करनी है, ये सारी, या तेरी कोकेन चरसों की बात करनी है, सब आ चुकी हैं। बस सिर्फ कानून के शिकंजे में आपने आना है। ठीक है, आज हफ्ते वाला दिन था, इनके लिए अदालत खुली है। अब ये नहीं कह सकते कि रात को 12 बजे अदालतें खुलती हैं। आज हफ्ते वाले दिन डीबी बनी है जो कभी नहीं बनी पहले, और उनका नोटिस हुआ है और ये इसके लिए वो किए हैं। लेकिन लोग तसल्ली रखें, ये इन्होंने केस किया है, इंशाल्लाह जुर्माने के साथ खारिज होगा। इनको 1-2 वकील ही मिसगाइड कर रहे हैं। इमरान खान को 1-2 वकील जो पीटीआई के वकील भी नहीं है वो ख़राब कर रहे हैं। ज़रा तलाश करें अपने पीटीआई वालों, अपने अंदर तलाश करो कि तुम्हें कौन ख़राब कर रहा है। ठीक है, तो सारी बातें दूसरों पे बाद में डाल देते हो। जैसे काजी फायज ईसा का वो हुआ रेफरेंस, तो इमरान खान ने कहा जी मुझे फ़रोग नसीम ने कहा था। उसने कहा जी कि मैं पुरजोर तरदीद करता हूँ इमरान खान, मैंने आपको कब कहा था, मेरा फ़रोग नसीम से के साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। इसमें देर ना करें, सीधे टल्ली की टल्ली खड़काने के लिए देर ना करें।